إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز مسلمان بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد حرمت والا مہینہ، اسی حوالے سے مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے. حج کے ایام گزر چکے، جو کہ بہت عظیم ایام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی. یقیناً بہت بڑی وہ سعادت سے مستفید ہوئے ہیں، اور جو حاجہ سے سعادت کو کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکے، وہ بھی میرے بھائیوں اس سعادت کا جو اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے ہوں. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مال و دولت والے ہم سے سبقت لے گئے ہیں، وہ مال کی وجہ سے حج عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے عمل بتاتا ہوں، اگر تم ان کی پابندی کر لو تو تم بھی ان لوگوں کو پالو گے جو تم سے آگے نکل گئے ہیں. مطلب کہ جو وہ مال و دولت کی وجہ سے اجر و ثواب کما گئے ہیں، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لینے سے وہ اجر و ثواب تم بھی پا سکتے ہو. آپ نے کیا فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو.
33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بیان کرو. تم ان کو پالو گے جو تم مال و دولت کی وجہ سے تم سے آگے نکل گئے. دوسرا عمل آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، احرام باندھنے والے حاجی کو جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، تم بھی ایسے عمل کو، ایسے اجر کو پا سکتے ہو. تیسرا عمل جو آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور اس کی خاطر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس کے لیے چاشت کی نماز کے لیے تکلیف کو برداشت کرتا ہے، عمرہ کرنے کا اجر وہ شخص بھی حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، چوتھا جو آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص نماز فجر بعد جماعت پڑھ کر بیٹھا رہے، جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ فرض نماز کو، فجر کی جو فرض نماز ہے اس کو پڑھ کر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے، تو ایسے اس شخص کو ایک حج اور ایک عمرے کا ایسے شخص کو اجر اس کو دے دیا جاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، جو شخص حج کے لیے جا رہا ہو، اس کے لیے زاد راہ تیار کرنا یا پھر اس کے گھر بار والوں کی پیچھے اس کی خیر خبر رکھنا، خبر گیری رکھنا، یہ بھی میرے بھائیوں اتنا عظیم عمل ہے کہ وہ جو حج کرنے گیا ہوا ہے، جو اجر و ثواب وہ لے کر آئے گا، اس شخص کو گھر بیٹھے وہ اجر مل رہا ہے. حج کی سعادت پانے والے یقیناً بہت بڑے انعام کے مستحق ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ گفتگو، کوئی نافرمانی، کوئی معصیت والا کام، کوئی گناہ والا کام اس نے نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح پاک صاف ہو کر لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک صاف جنا ہے. مطلب روحانی طور پر جتنی بھی میل کچیل یہ شخص لے کر گیا تھا، گناہوں کے انبار لے کر گیا تھا، سب کے سب صاف، دھل کر صاف. اتنی بڑی سعادت کے بعد بندے کی زندگی میں میرے بھائیوں تبدیلی آنی چاہیے. ایسے شخص کو ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے، فحش گوئیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ جو سعادت اس نے حاصل کی ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر باقی رہیں. خصوصی طور پر میرے بھائیوں قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائیے. کیوں؟ یہ وہ مرض ہے جس نے تقریباً ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوا ہے. رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں میرے بھائیوں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، باتیں نکل آتی ہیں، شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، انسان شک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اس شک و شبہات کو دور کرنا ہے. جو دلوں کے اندر شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، میرے بھائی نے میرے فلاں موقع پر یہ کام کیا، میرے بھائی نے میرے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں بھیجا، اس نے کم بھیجا ہے، اس طرح کے وسوسے شیطان ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. میرے بھائیوں ایسے وسوسوں کو اپنے آپ سے دور رکھیے. یہ وہ مرض ہے میرے بھائیوں جو شیطان انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے رشتہ داری کو خراب کرنے کے لیے.
ہر شخص کو میرے بھائیوں کسی نہ کسی اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پریشانی اور اذیت اور تکلیف کا سبب نوبت کہاں تک چلی جاتی ہے؟ اگر اس کو رفع نہ کیا جائے قطع تعلقی تک چلی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والا جو شخص ہے، قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں اس کا داخلہ منع ہے۔ اور ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو قطع رحمی سے، قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے باوجود بدسلوکی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ شخص حکمت اور دانائی سے کام لیتا ہے جبکہ اس کو جہلیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا شخص جو قطع تعلقی نہیں چاہتا، حکمت اور دانائی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اپنے پیش کرتا ہے، معاملہ طے کرتا ہے، لیکن جواب کے اوپر اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو جہلیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بدسلوکی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو قطع تعلقی کو توڑتا نہیں ہے، اس کو جوڑتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ایک مددگار ہوتا ہے، اور وہ جو قطع تعلقی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ ان کے منہ کے اندر گرم راکھ رکھ رہا ہے۔ لہذا حج کی سعادت کو میرے بھائیوں باقی رکھنے کے لیے بندے کو چاہیے معاشرے کے اندر جو معاشرتیاں برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حج کی سعادت ایک تربیتی کورس ہے میرے بھائیوں، واپس لوٹنے کے بعد اس تربیت کے اثرات حاجی کی زندگی میں نمایاں ہونے چاہیے۔ خاص طور پر دوران تربیت حاجی جس توحید کا اقرار کرتا رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ کہتا رہا، یہ توحید کا اقرار کرتا رہا۔ توحید کا یہ وہ باب ہے جس کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین کو اپنوں کی دی ہوئی تکلیفیں، اذیتیں، تانے برداشت کرنے پڑے، اور پرایوں کے پتھر آپ کو برداشت کرنے پڑے، مگر توحید پر حرف نہیں آنے دیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ اس توحید کو سمجھانے کے لیے آپ کو انتہائی اہم قدم، ایک اہم ترین قدم آپ کو اٹھانا پڑا۔ کیا مطلب؟ کون سا اہم قدم؟ کہ آپ کو تلوار چلانی پڑی اس توحید کو سمجھانے کے لیے۔ یہ توحید کو سمجھانے کے لیے تلوار چلانی پڑی کن کے خلاف؟ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف چاچا ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، خونی رشتہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، ان کو توحید سمجھانے کے لیے کائنات کے امام رحمت للعالمین کو تلوار کا سہارا لینا پڑا، تلوار چلانی پڑی آپ، لیکن توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ توحید کو سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں، سورۃ الانعام کی آیت پڑھ لیجئے، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر مسلمان اس آیت کے ترجمے کو جانتا ہے۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ وہ قربانی کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ اور بندوں کا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ پھر بھی تاکید کس بات کی جا رہی ہے؟ کیوں کی جا رہی ہے تاکید؟ کہ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو میرے بھائیوں، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، نظر اپنی پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ نے اس شخص سے 2 سوال کیے۔ وہ 2 سوال کون سے ہیں میرے بھائیوں؟ پہلا سوال آپ پوچھتے ہیں کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جہاں جس کی عبادت وہاں پر ہوتی رہی ہو؟ مطلب کہ اب وہاں پر وہ جو مقام ہے وہاں پر اس کی عبادت نہیں ہو رہی، کیوں؟ اب یہ دور اسلام کا ہے، لیکن دور جاہلیت میں کبھی کسی بت کی وہاں پر کوئی عبادت ہوتی رہی؟ آپ نے یہ سوال کیا۔ وہ کیا جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ دوسرا سوال اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا وہاں کوئی میلہ گاہ تھا کسی قوم کا، کسی قبیلے کا؟ دور جاہلیت میں کسی قوم قبیلے کا کوئی میلہ گاہ وہاں پر تھا؟ وہ صحابی کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اس شخص کو اس مقام پر اپنی نظر کو پوری کرنے کی اجازت دی۔ لوگ آج بھی میرے بھائیوں نظر و نیاز اللہ کے لیے دیتے ہیں، مانتے بھی ہیں، نظروں کو مانتے ہیں، اور جب ان کی نظر پوری ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو ادا بھی کرتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، بعض ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنی نظر و نیاز کو شرک کے مقامات پر، غیر اللہ کی عبادت گاہوں میں، مشرکوں کی میلہ گاہوں پر اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ غیر اللہ کے ناموں کی ان کے مقامات پر لوگ اپنی نظر و نیاز کو پورا کرتے ہیں، اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کر وہ اللہ کے لیے رہے ہیں۔ مگر مقامات کون سے ہیں میرے بھائیوں؟ صحابی نے آ کے سوال کیا کیا کہ میں نے نظر مانی ہے بوانا مقام پر۔ آپ نے وہاں پر 2 سوال کیے، اور دونوں سوال میرے بھائیوں ہمارے عقیدے کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ دونوں سوالوں کا ایسی جگہ جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، جہاں پہ غیر اللہ کی عید، غیر قوموں کی جو مشرک قومیں ہیں جاہلیت کے دور میں ان کی کوئی میلہ گاہیں ہوں، میرے بھائی یہ ساری جتنی بھی آج ہم شرک کے اڈے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے نبی علیہ السلام کے دونوں سوالوں کے اندر یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دین اسلام اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کرتا ایسے موقعوں پر اپنی نظر و نیاز کو پورا کیا جائے۔ کیوں؟ نظر و نیاز بھی عبادت ہے، یہ عبادت ہے جو خالص اللہ کا حق ہے۔ ایسی جگہوں پر نظر و نیاز کرنے سے میرے بھائیوں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، نظر و نیاز قبول نہیں ہوتی جہاں ذرہ برابر بھی شرک کی بو پائی جاتی ہو، حتیٰ کہ اگر انسان کی نیت کے اندر بھی ملاوٹ ہوئی، خلل ہوئی، کوئی کہ یہ اللہ کے لیے بھی ہے، یہ فلاں ہستی کے لیے بھی ہے، تو میرے بھائی وہ عمل قبول تو دور کی بات ہے، ایسے عمل کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہی دعوت فکر، یہی وہ دعوت فکر ہے جس کو لے کر انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو بتاتے رہے، ان کو ترغیب دیتے رہے، اور امت میں سے ایسے بھی لوگ سر پھرے میرے بھائیوں پیدا ہوتے رہے جنہوں نے میرے بھائیوں نبیوں کی توہین بھی کی، اور حتیٰ کہ بعض نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ اسی دعوت فکر کو لے کر فیصل آباد کے ایک امام صاحب خطبے کے
عید کے خطبے کے اندر انہوں نے اسی بات کا درس دیا، لوگوں کو اس بات کو سمجھایا کہ لوگوں نمازیں اللہ کے لیے پڑھو، قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے کرو، کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کہ یہ اللہ کے لیے بھی ہے، فلاں کے لیے بھی ہے۔ میرے بھائیوں، فساد برپا کرنے والوں نے فساد برپا کیا اور نتیجہ کیا سامنے آیا کہ عید کا دن ہے، 2 نوجوان قتل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے، جس میں مشرکین جن کو اللہ نے کافر قرار دیا کہ یہ کافر ہے، ان مہینوں کی میرے بھائیوں وہ بھی تکذیب کرتے، وہ بھی ان کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، حرمت والے مہینوں کا وہ بھی خیال رکھتے تھے۔ لیکن یہ آج کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ان کو توحید کا درس دیا جائے، توحید ان کو سمجھائی جائے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تو میرے بھائیوں جواب میں گولی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، فسادیوں کا کام فساد برپا کرنا ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں حرمت والا مہینہ ہو یا حرمت والا شہر ہو، ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ حج کی سعادت میرے بھائیوں توحید کا درس دیتی ہے۔ توحید ایسا باب ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہ بنایا ہے، نہ اپنی عبادت کے اندر، نہ اپنی صفات کے اندر، نہ اپنی خلق کے اندر، نہ اپنے امور کے اندر۔ وہ کسی کے سامنے میرے بھائی مجبور نہیں ہے، کسی کی طاقت کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، نہ وہ کسی کی محبت کے اندر وہ کسی کے سامنے مجبور ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ اور سبب سورۃ الاعراف، الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو کہ خلق بھی اس کی ہے، مخلوق بھی اس کی ہے، پوری کی پوری کائنات اس کی ہے، اور اس خلق کے اوپر، اس مخلوق کے اوپر، اس کائنات کے اوپر امر، حکم بھی کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ اگر یہ توحید کا عملی نمونہ زندگیوں میں ظاہر ہو گیا، حج کا مقصد، حج کا فلسفہ، حج کی برکات کو ایسے لوگوں نے سمیٹ لیا، اگر ایسا نہ ہوا، زندگی میں تبدیلی نہ آئی میرے بھائیوں، جہاں سے زندگی چھوڑ کر یہ شخص حج کے لیے جاتا ہے، وہیں سے آ کر دوبارہ اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے۔ پھر نہ ایسے شخص نے حج کو سمجھا، حج کے مقصد کو سمجھا، حج کے فلسفے کو سمجھا، ایسے شخص نے حج جیسی سعادت حاصل کر کے بھی کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ ساری کی ساری محنتیں، مشقتیں، توانائیاں، اپنا مال اس شخص نے برباد کیا، کیونکہ اس شخص نے حج جیسی سعادت حاصل کر کے کچھ بھی حاصل نہیں، سب کا سب اس نے ضائع کیا۔ ایسے شخص کی مثال نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے محنت مشقت کر کے، ایسے شخص کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو ایک محنت مشقت کر کے موٹا سود کاٹتی ہے، اس سود کو کاٹنے کے بعد اس مضبوط سود کو جو ہاتھ سے بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس کو پھر کسی اوزار کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اپنی محنت کو پہلے وہ اس پر محنت کرتی ہے، پھر اپنی محنت کو ضائع کرتی ہے۔ مطلب ایسا شخص جو حج جیسی سعادت کے لیے گیا ہے، محنتیں، مشقتیں، تکلیفیں، ہر چیز برداشت کر رہا ہے، لیکن جب واپس لوٹتا ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا حج کا پیغام لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ وہ توحید ہے میرے بھائیوں، اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر ہمیں نافذ کرنا ہے، اور اسی پیغام کو لے کر ہمیں اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنا ہے۔ حج وہ عظیم عبادت ہے جو انسانیت کے اندر بندگی کے جذبے کو پیدا کرتی ہے۔ بندگی اختیار کرنا بہت بڑا شرف ہے، احرام
احرام باندھنے سے لے کر احرام کے اندر داخل ہونے سے لے کر مناسک حج پورے کر لینے تک سارے کے سارے امور اللہ کی بندگی ہی کو تو ظاہر کرتے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، نمازوں کی پابندی، مینا کے اندر رکنا، عرفات میں رکنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، طواف کعبہ کرنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ میرے بھائیوں کس بات کا حکم ہے؟ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے، نبی علیہ السلام طریقہ بتا رہے ہیں۔ اسی چیز کا نام تو بندگی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہی تو بندگی ہے۔ اور میرے بھائیوں اللہ بندگی کو پسند کرتا ہے۔ اسراء اور معراج آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو اسرا کرایا۔ بندے کو، بندگی اختیار کرنے والے کو اللہ نے معراج جیسی سعادت نصیب فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ فرشتہ آ رہا ہے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ زمین پر آ رہا ہے، آپ کے لیے پیغام ہے۔ پیغام جی فرشتہ آتا ہے، پیغام کیا بتاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اس بات کا حکم دے کر، کس بات کا؟ کہ آپ اللہ کو آپ بادشاہ اور نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ اور رسول بننا چاہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں، کس بات کا مشورہ دیتے ہیں؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تواضع عاجزی کو اختیار کیجئے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ حج کی سعادت بندگی، یہ بندگی بتاتی ہے کہ بندگی کس چیز کا نام ہے۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام بندگی کو اختیار کرتے ہیں، بندگی کو پسند کرتے ہیں۔ حج کی سعادت بھی بندگی کا ہی پیغام ہے میرے بھائیوں، اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر عملی بندگی کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ آج یہ وہ عظیم عبادت ہے جو بندے کو عاجزی اور انکساری کا درس دیتی ہے۔ جو بھی شخص حج کے لیے جاتا ہے، میقات سے احرام باندھتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، دونوں میرے بھائیوں دونوں کے لیے دو چادریں ہیں۔ دونوں چادروں میں کوئی نہیں پہچان سکتا ان میں امیر کون ہے، ان میں غریب کون ہے۔ دونوں کی حیثیت برابر ہے، دونوں ہی عاجزی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سلے ہوئے کپڑے اپنے کو اتار دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ مرد حضرات سب کے سب اپنے سروں کو ننگا رکھتے ہیں، بغیر خوشبو لگائے ہوئے وہ دو چادروں کو پہنتے ہیں۔ یہ تربیت، یہ عاجزی، یہ انکساری حج سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسی عاجزی اور انکساری اس کو لے کر حجاج کرام کو واپس اپنے گھروں کو لوٹنا ہے۔ اللہ نے انہیں اگر مالی دولت سے نوازا ہے تو میرے بھائیوں اپنے مال کی وجہ سے کسی دوسرے لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے، اس مال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر نہ جانیے۔ آپ کو رب تعالیٰ نے اگر منفرد لباس عطا کیا ہے، اس لباس کو پہن کر میرے بھائیوں لوگوں پر فخر نہ کیجئے۔ رب تعالیٰ نے اچھی سواری دی ہے تو اس پر سوار ہو کر شیخیاں نہ ماریے میرے بھائیوں، بلکہ عاجزی کو اختیار کیجئے، تکبر سے کام نہ لیجئے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تکبر کی بریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے۔ جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی مجھ سے مقابلہ کیا، مجھ سے سبقت کی، انہیں چھیننے کی کوشش کی، ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، میں ایسے شخص کو آگ کے اندر پھینکوں گا۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ حج کی سعادت گناہوں سے معافی مانگنے کا بہترین موقع جو کہ باعث شرف ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لوگوں کے اللہ کے اس انعام اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا مطلب میرے بھائیوں کہ لوگ جو دنیا کا مال جمع کر رہے ہیں، اس سے بہت بہتر اس سے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ اللہ کا انعام ہے۔ وہ اللہ کا انعام کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت میرے بھائیوں بہت بڑا انعام ہے۔ لوگ جس چیز کو جمع کر رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ وہ خوشی اور نعمت ہے میرے بھائیوں، اللہ کا یہ وہ انعام ہے، اللہ کی جو رحمت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ بندہ دنیا کی خوشیاں اور نعمتیں جمع کرتے کرتے قبر کی دیواروں میں میرے بھائیوں پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ خوشیاں باقی نہیں رہتی۔ دنیا کا مال، اولاد، معاشرے میں اعلیٰ مقام میرے بھائیوں خوشی بھی ہے، نعمت بھی ہے، لیکن سب ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے معافی نامہ یہ وہ خوشی ہے جو باقی رہنے والی ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اچانک ایک شخص سامنے آتا ہے، سوال کرتا ہے آپ سے کہ آپ نے نبی علیہ السلام سے نجوہ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ نجوہ کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ایسی گفتگو کو جس کو پاس کھڑا ہوا شخص بھی سن نہ سکے، اس کو نجوہ کہتے ہیں۔ وہ شخص سوال کرتا ہے آپ نے نبی علیہ السلام سے نجوہ کے بارے میں کچھ سنا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں میں نے سنا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کو قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اس بندے سے سرگوشی کرے گا، آہستہ آہستہ بات کرے گا، سرگوشی کرے گا۔ اس بندے سے کیا بات کرے گا؟ جی وہ بات یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا، جی اللہ کیا۔ فلاں موقع پر کیا، جی اللہ کیا۔ فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا، فلاں نافرمانی کی، فلاں کی، یہ بندہ مانتا جائے گا۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دنیا میں ان گناہوں کے اوپر تیری پردہ پوشی کی، دنیا کے اوپر تیرے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا، پردہ پوشی کی، اور آج میں نے ان کو بخشتا ہوں، ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پھر اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور یہ شخص کیا کرے گا میرے بھائیوں؟ یہ شخص خوشی کے مارے لوگوں کو آوازیں دے کر اپنا نامہ اعمال، اپنے دائیں ہاتھ میں ملا ہوا نامہ اعمال لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نامہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اس شخص کو معافی نامہ ملا ہے، یہ لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے۔ قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، یہ لوگوں کو آوازیں دے کر بتا رہا ہے دیکھو اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا اس معافی نامے کو برقرار رکھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کثرت سے اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے۔ حج اور عمرہ کوئی بھی نیکی کا عمل ہو میرے بھائی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس سے رب تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی اس شخص سے چاہتا ہے، اسے نیکی کی، صالح اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔
اور نیکی کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے اس کی قبولیت کا قوی گمان رکھنا چاہیے اور اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ توبہ کے بعد وہ ہمارے سابقہ گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جس طرح وہ میرے ساتھ مجھ سے گمان رکھے گا میں ویسا ہی ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اپنے گناہ اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے، اور اس توبہ استغفار کو اتنے یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، حسن ظن رکھنا ہے، لہٰذا ہمیں نیک اعمال کر کے ان کی قبولیت کا اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں رب تعالیٰ کی پسندیدہ دین اسلام کا صحیح منہج بندہ سیکھتا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انبیاء کرام کا اہم ترین منہج رہا ہے۔ نبی علیہ السلام ایام حج میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کیا کہتے کہ کوئی ہے ایسا شخص جو اپنی قوم قبیلے کے پاس مجھے لے جائے تاکہ میں ان کو اللہ کا کلام، اللہ کی توحید، اللہ کا تعارف ان کو کرواؤں، ان کو اللہ کے کلام کی تبلیغ کروں۔ اس منہج کو لے کر حجاج کرام کو اپنے گھروں کو لوٹنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، یاروں دوستوں کو رب تعالیٰ کے دین کی صحیح منہج کا تعارف کروانا چاہیے، دین اسلام کا صحیح منہج جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے، لوگوں کو توحید کا صحیح تعارف کروانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہیں حج سے واپسی کے بعد اکثر ہمیں یہی چیزیں دیکھتے ہیں۔ کیا چیزیں؟ فلاں پہاڑی دیکھی، اس پر گئے، فلاں غار دیکھی، اس پر گئے، وہاں نفلیں پڑھی، فلاں باغ دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ حج کا مقصد نہیں ہے۔ کس مقام پر گئے یہ لوگوں کو آ کر بتانا نہیں ہے، نہ یہ سوال بنتا ہے، نہ یہ پوچھنا ہے، نہ یہ بتانا ہے۔ میرے بھائیوں، حج کا مقصد اللہ کی توحید ہے، صحیح دین اسلام کا صحیح منہج ہے، وہ لوگوں کو بتانا ہے، اسلام کا صحیح منہج لوگوں تک پیش کرنا ہے، جو کہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کس بات کو سنا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، حج کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ کیا ایک توحید ہے، دوسرا اس توحید کو لے کر واپس عوام الناس تک لوگوں تک صحیح منہج کو پیش کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم كما علم الجهاد، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔
اللہ اکبر اللہ